طلعت حسین صاحب، خاص طور پر خان صاحب نے احتساب کی بات کرتے رہے ہیں. کل تو اپنی جو ابتدائی تقریر تھی پارلیمنٹ کے فلور سے اس میں بھی بات کی احتساب ہوگا، کڑا احتساب ہوگا، معاف نہیں کیا جائے گا. اب جو بابر اعوان صاحب ہیں وہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں برائے پارلیمانی امور، اور ان پر وہ اکیوزڈ ہیں نندی پور کے کیس میں. آپ کو لگتا ہے میرٹ کے تحت یہ انصاف ہو پائے گا؟ کیسز ہیں، خان صاحب کی پہلے پالیسی کچھ اور تھی بٹ اب انہیں لگا دیا ہے مشیر برائے پارلیمانی امور. حالانکہ جو کچھ علیم خان کے اوپر الزامات تھے اور لگ رہا تھا کہ شروع میں کہ انہیں وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا، تو خان صاحب نے نہیں بنایا وزیر اعلیٰ جب میڈیا پر بہت زیادہ آواز اٹھی. بٹ بابر اعوان صاحب ہیں مشیر برائے پارلیمانی امور، میرٹ کے حساب سے ہو پائے گا کچھ؟ دیکھیں، جو پہلے تو میں اس کا ذرا تجزیہ کر لیں کہ جو معاملات ہیں مرکز کے پاس وہ پاکستان کی ریاست کے اہم ترین معاملات ہیں. وزارت داخلہ جو ہے اس کا براہ راست تعلق بنتا ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ساتھ. جسٹ ٹو گیو یو ون ایگزامپل، جو پاکستان آلریڈی گرے لسٹ کے اندر ہے، اور خطرہ یہ ہے کہ امریکہ کی اگر ریشہ دوانیاں جاری رہیں تو پاکستان بلیک لسٹ کے اندر بھی جائے گا، اور اس کے اندر وزارت داخلہ کا بڑا کلیدی کردار ہے. جو نیشنل ایکشن پلان ہے وہ وزارت داخلہ کے ذریعے ہی چلانا ہے. جو وزارت دفاع ہے اس نے پاکستان کے تمام دفاعی امور کے اوپر فوکس کرنا ہے، اور پاکستان کے جو 90% ریاستی مسائل ہیں ان کی اٹھان جو ہے وہ امیڈیٹ نیبرہڈ سے ہوتی ہے. آپ نے بڑے اہم فورمز کے اوپر جا کے پاکستان کی پالیسی کو آرٹیکولیٹ کرنا ہے، اور جب ایک حالت جنگ کے اندر ہو تو پھر وزارت دفاع کا کردار بہت اہم بن جاتا ہے. آئی ٹی کی منسٹری جو ہے وہ پاکستان، ہم نے ہندوستان کے اندر دیکھا ہے، وہ آئی ٹی کی منسٹری ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہے ان کی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے. اور چونکہ ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی بیسڈ ایج کے اندر جا رہے ہیں تو آئی ٹی کا منسٹر بہت اہم ہے. ریلوے جو ہے وہ یہ جو آپ نے یہ والی جو بات کی ہے، اور میں تفصیل یہ میں اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ جب ایکسپورٹ بڑھانے کی بات کی تو اسد عمر صاحب نے خاص طور سے کہا کہ آئی ٹی پر ہمارا فوکس ہوگا، مگر وزیر لگا دیا خالد مقبول صدیقی صاحب کو متحدہ قومی موومنٹ سے. بالکل. سملرلی پیٹرولیم جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. ویسے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ منسٹریز جو نہیں رکھی گئیں ٹیکنیکلی وہ تمام منسٹریز وزیر اعظم کے پاس ہی ہوتی ہیں، تو جو منسٹریز نہیں ہیں وزیر اعظم کے پاس موجود ہیں. اب واپس آئیے اس کے اوپر کہ آپ کا جو بنیادی سوال تھا اس کی اگر ایسنس میں آپ جائیں تو دیکھیں یقیناً پاکستان کے جو کور چیلنجز ہیں اس کے اندر فائنینس ایک اہم ترین چیلنج ہے. اب فائنینس کے لیے جو پیرایا طے ہو رہا ہے اس وقت اس کے دو پہلو ہیں. ایک پیرایا جو ہے وہ سیکیورٹی ڈریون ہے. مثلا اگر یو اے ای کے ساتھ جا کے آپ نے بات کرنی ہے تو ابھی تک جو بات چیت ہوئی ہے وہ بذریعہ فوج ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا خاقان عباسی صاحب بھی جب سعودی عرب کے ساتھ جا کے بات کرتے تھے یا اس سے پہلے نواز شریف صاحب گئے تو آرمی چیف ان کے ساتھ ہوتے تھے. تو یہ جو فائنانس کا معاملہ ہے یو اے ای سعودی عرب کے ساتھ، اس کے اندر سیکیورٹی کا بڑا اہم کردار ہے. چین کی طرف سے بھی اگر آپ دیکھیں تو آدھا وہ معاشی طور پر فائنانس منسٹری کے نیچے اور آدھے سے زیادہ جو سیکیورٹی ڈریون ہے. جو میں گزارش کر رہا ہوں وہ یہ کہ پاکستان کی فائنینشیل سچویشن کے اندر انوویشن کی گنجائش جو ہے وہ اس طرح ہمیں نظر نہیں آتی. اور بالخصوص جب اسد عمر صاحب نے آلریڈی بات کرنا شروع کر دی تھی وزیر بننے سے پہلے کہ ہم نے معاشی حالات کے پیش نظر آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، تو ایک ٹیمپلیٹ سیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اب عمران خان صاحب نے کل جو بیان دیا وہ اس ٹیمپلیٹ سے بہت ہٹ کے ہے. انہوں نے کہا جی کہ میں نے ایک فنڈ کریٹ کرنا ہے اور ہم نے لوگوں سے پیسے مانگنے نہیں ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. تو ایک طرف وہ ریاست کی کمپلشنز ہیں جس سے کابینہ نے کلی طور پر مربوط انداز سے ڈیل کرنا ہے، اور دوسری طرف عمران خان صاحب کے ڈکلیئرڈ آبجیکٹیوز ہیں جس کے اندر فائنانس کا بڑا اہم کردار ہے جو انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اور یہ کابینہ، اس وجہ سے میں اس کے اوپر ذرا تنقید زیادہ کر رہا ہوں، اس تضاد کو ایڈریس کرتا ہوا نظر نہیں آ رہی. یہ کابینہ سٹیٹس کو اورینٹڈ لوگوں کی ہے، اور اس میں جہاں پر آپ کو انوویشن نظر آئے گی بھی وہ سٹیٹس کو اس کو کھا جائے گا. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب بطور لیڈر اس کابینہ سے
کتنے وہ وعدے پورے کرواتے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں؟ کاشف عباسی صاحب یہی بات خان صاحب خود بھی کہتے رہے ہیں کہ جب میں لیڈ کروں گا، جب میں پرائم منسٹر ہوں گا تو جو میرے ماتحت ہوں گے وہ بھی اسی طریقے سے کام کریں گے جس طرح میں چاہوں گا. اگر اوپر سے کرپٹ ہو پرائم منسٹر تو نیچے بھی کرپشن جو ہے وہ پنپتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کیونکہ اب خان صاحب منسٹر ہوں گے تو بے شک لوگ پرانے ہوں یا اسٹیٹس کو والے ہوں چیز بدل جائے گی، اور بابر ایوان صاحب بے شک مشیر پارلیمانی امور ہوں، نندی پور پروجیکٹ میں اگر وہ اکیوزڈ ہیں تو ان کے خلاف بڑی ٹرانسپیرنٹ تحقیقات ہو جائے گی، جیسا کہ خان صاحب نے وعدہ کیا کہ پیپلز پارٹی نون لیگ نے بھی چارٹر آف ڈیموکریسی میں بڑے بڑے وعدے کیے تھے نیب کو ریفارم کرنے کے، کیا کچھ نہیں، بعد میں بھگتا بھی. دیکھیں اگر خان صاحب نہیں کریں گے، دیکھیں خان صاحب نے جو ساری اپنی کیمپین پچھلے 5 سال میں چلائی ہے، اگر وہ ان وعدوں کو پورا نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ان کی اپنی پالیٹکس کو صرف نقصان نہیں ہوگا، وہ ختم ہو جائے گی. I'm sure he realizes this too کہ وہ یہ اگر کرنے پہ آ گئے کہ اس کو ادھر کر دو کیونکہ یہ سینئر ہے. جیسے میرا پہلا امپریشن when I saw this was کہ یہ تو سارے لوگ وہ ڈائنامزم کدھر ہے جس کی عمران خان صاحب بات کرتے تھے ینگ لوگوں کی. جس آپ نے آئی ٹی کی بات کی، میں ایک چیز میں باقی وزارتوں میں نہیں جاتا، ظاہر ہے اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ بیک گراؤنڈ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ظاہر ہے ان میں سے بہت سی بیک گراؤنڈ میں ہم نہیں جا سکتے. لیکن ایک چیز آئی ٹی، فار ایگزامپل علی زیدی کا نام چل رہا تھا آئی ٹی کے لیے، اینڈ علی وانٹیڈ ٹو ڈیجیٹائز پاکستان. میری جتنی سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے لیے. آپ نے خالد مقبول صدیقی صاحب کو اس کا ہیڈ بنا دیا، اللہ خیر کرے، دیکھتے ہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب کوئی ویژن اگر ہے کسی کا، وہ ہے کیا یہ بھی آپ کو بتانا ہے، آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ پرفارمنس کیا ہے، ہم کر کیا رہے ہیں، ہم اس کو لے کے کدھر جا رہے ہیں، 6 مہینے میں کدھر ہوں گے، 2 سال میں کدھر ہوں گے، 5 سال میں لارجر ایم اور آبجیکٹیو کیا ہے. اگر عمران صاحب یہ نہیں کر سکتے، ایک ٹرانسپیرنسی نہیں دیں گے، اگر بابر ایوان صاحب یا ان کی پارٹی کے کسی آدمی کا کیس نہیں چلے گا، لاجیکل کنکلوژن پہ نہیں پہنچے گا، یا پارٹی یا حکومت دیوار بنے گی، تو جس بنیاد پر وہ پارٹی اٹھی ہے وہ تو بنیاد ہی گر جائے گی، اور ظاہر ہے پوری پارٹی اور حکومت دھڑام سے نیچے گر جائے گی. سو I'll be very surprised کہ اگر عمران خان صاحب ان چیزوں میں دیوار بنے، بیکاز ان کا پولیٹیکل فیوچر ایٹ سٹیک ہے، ان کی پارٹی کا فیوچر ایٹ سٹیک ہے، اس گورنمنٹ کا فیوچر ایٹ سٹیک ہے. ایک بریک کے بعد لائے گئے ہیں. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، جی میں آپ سے آخری جملہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ چیزیں جب آپ لوگوں کو اپوائنٹ کر رہے ہیں اس وقت پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر کوئی کیسز ہیں یا نہیں، بیکاز آپ نے تو صاف شفاف ایک حکومت بنانی تھی. نام زیادہ نہیں ہے، تھوڑے نام ہیں جن کے اوپر کیسز ہیں، لیکن وہ تھوڑے بھی کیوں ہیں. پی ٹی آئی کو یہ پہلا چیز جو پیراماؤنٹ تھی وہ یہ تھی کہ ایک صاف حکومت ہوتی.